ایمان میں زیادتی اور ترقی کے اسباب بڑھنے جا رہے ہیں. اسباب مطلب کاز، ٹھیک، ریزن، ٹھیک، یعنی ایمان میں زیادتی اور ترقی کے ریزنز بڑھنے جا رہے ہیں، وجوہات بڑھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ پہلی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو جاننا. پہلی وجہ ہے اللہ کے اسماء و صفات کو جاننا. جو انسان اللہ تعالیٰ سے جس قدر زیادہ آگاہ ہوگا، یعنی اللہ کو جتنا زیادہ جانے گا، اس کی اسماء حسنہ، صفات عالیہ کی جتنی زیادہ اس کو نالج ہوگی، وہ یقیناً ایمان میں بھی بڑھ کر ہوگا. آپ جانتے ہیں اہل علم حضرات جو ہوتے ہیں عام لوگوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات سے بہت زیادہ آگاہ ہوتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں. دوسرے لوگ اتنے درجہ کے نہیں ہوتے، اس لیے ایمان میں بھی ان کے اندر تھوڑی سی کمی ہوتی ہے اہل علم کے بنسبت. اب اس کو ہم تھوڑا سا دنیا کے معاملے میں بھی سمجھ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اب ایک بات کو جب آپ بار بار سوچتے ہو نا تو وہ چیزیں بیٹھ جاتی ہے دل کے اندر. جیسے آپ سنتے ہو اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو جانتا ہے، دلوں کے بھید کو جانتا ہے. اب جتنی بار سنو گے نا، 50 ٹائم سنو گے نا دن بھر میں، تو وہ ذہن میں رہے گی آپ کو. جب آپ کچھ کرنے جاؤ گے کچھ غلط، تو وہ چیز آپ کے ذہن میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، سنتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ یہ چیز بار بار سنو گے اور جتنی گہرائی سے سنو گے تو وہ آپ کے دل میں بیٹھ جائے گی، اور کچھ غلط کرتے وقت، بولتے وقت آپ کو وہ ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، خیال آئے گا. تو وہی فرق ہوتا ہے، جس کو جتنی نالج ہوتی ہے وہ اسی قدر اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اب دنیا میں بھی آپ دیکھ لیجئے، آپ کہیں بھی ٹریول کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو ایک انسان ہے جس کی خوبیوں کو آپ نہیں جانتے ہیں، تو اس کو کیسے ٹریٹ کریں گے؟ اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے آپ؟ اس کے ساتھ کوئی خاص نہیں، نارمل انسان کی طرح کریں گے. لیکن ایک انسان ہے جس کی بہت ساری خوبیاں ہیں اور اس کی خوبیوں کو آپ جانتے بھی ہیں، تو اس کو بہت ریسپیکٹفلی کریں گے نا. تو ویسے یہ ایمان میں زیادتی کی وجہ ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کو جاننا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو صرف خوبیوں کا ہی مالک ہے، اللہ کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی خوبیوں کو، اللہ کے اسماء اور صفات کیا ہیں؟ اللہ کی خوبیاں ہیں. تو اللہ کی خوبیوں کو جتنا جانیں گے اللہ سے اتنا قریب ہوں گے اور اتنا ایمان بڑھے گا. سمجھ رہے ہیں؟ دوسری وجہ ہے اللہ تعالیٰ کی نظام کائنات، یعنی قدرت کے نظام. ٹھیک ہے، اس پہ اور احکام شریعت یعنی آیات شریعہ پہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنا. نشانیاں کیا ہیں؟ جیسے کہ دیکھ، وہ ساری تو ہیں ہی، اور یہ جیسے کہ ہم نے جانا کہ قوم لوط کو اللہ نے کیسے تباہ و برباد کر دیا، تو اس کی کچھ نشانیاں ابھی بھی موجود ہیں. سمجھ رہے ہو؟ ہاں، قوم لوط ہے، بتاتی ہوں میں. اور بھی جو اقوام ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم ہے. ٹھیک ہے، تو ان میں سے کچھ اقوام جو ہیں ان کی نشانیاں ابھی بھی پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، مختلف جگہوں پہ. جب ہم ان جگہوں پہ جاتے ہیں، جب ہم غور کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں پاس سے، تو ایمان ہمارا کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے. سمجھ رہے؟ اسی طرح سے نظام پہ غور کرتے ہیں. وہی میں نے جو اس سے پہلے سمجھایا کہ جیسے سورج ہر دن نکلتا ہے، چاند راتوں میں آتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج 3-4 دن تک نکلتا رہا اور رات آئی ہی نہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو نظام چل رہا ہے اسی نظام کے ساتھ چل رہا ہے. اور یہ زلزلہ کا آنا یہ نظام میں کمی نہیں ہے، یہ نظام کا حصہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ نظام کا حصہ ہے، یہ ہمیں جگانے کے لیے ہے. ٹھیک ہے، یا اور اللہ تعالیٰ کی وجوہات کی بنا پر ہے، جس سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی نالج ہے. ٹھیک ہے، سونامی کا آنا یہ کوئی خرابی نہیں ہے. تو اگر ہم ان چیزوں پہ غور کریں تو ہمارا ایمان کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. زمین میں، فی الارض زمین میں، آیات للموقنین یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. وفی انفسکم اور تمہاری خود کی جانوں میں بھی، تمہاری ذات کے اندر، تمہارے باڈی کے اندر. ٹھیک ہے، افلا تبصرون، کیا تم غور نہیں کرتے ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ جب تم غور کرو گے
ان چیزوں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ چیزیں بنائی ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ناک ہے، کتنے کام کی چیز ہے، چھوٹی سی ناک ہے نا. تو اگر ان چیزوں پہ غور کرے، آنکھ میں کتنی روشنی اللہ نے دی ہے، کہاں کہاں تک ہم دیکھتے ہیں، تو ان چیزوں پہ غور کرے. ہاتھ میں دیکھیے اس کے جوائنٹس ہے، تھوڑا سا اگر ایک جوائنٹس کام کرنا بند کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ایک یوزلیس ہو جاتا ہے. تو یہ سب چیزوں پہ غور کرے تو اللہ تعالیٰ ایمان کیا ہوتا ہے ہمارا بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. قوم لوط کون ہے؟ قوم جو ہے وہ مطلب جیسے عورتوں سے ہے نا، مرد عورتوں کے جو تعلقات ہیں تو وہ مرد سے تعلقات بناتے تھے. ٹھیک ہے. جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے، حرام ہے. تو ان کو اس سے منع کیا گیا، انہوں نے نہیں منع، وہ لوگ باز نہیں آئے تو ان پہ اللہ نے عذاب نازل کیا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ ہے قوم لوط. تو یہ دوسری وجہ ہے ایمان میں زیادتی کی. ٹھیک ہے. ایک وجہ ہم نے پڑھا اللہ کی خوبیوں کو زیادہ سے زیادہ جاننا، اللہ کے اسماء و صفات کو زیادہ سے زیادہ جاننا. دوسرا ہم نے پڑھا اللہ کے نظام کائنات، یعنی دنیا کی جو کائنات کے جو نظام ہے اس کو، کائنات مطلب دنیا کی جو نظام ہے، دنیا میں صرف یہ دنیا نہیں ہے، ساری دنیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے نظام پہ غور کرنا. تیسری وجہ یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ ہمیں اس کی طرف اشارہ کیا. آپ دیکھیے نا، آسمان سورہ ملک میں ہے کہ آسمان کی طرف تم نہیں دیکھتے ہو کیا اس میں کوئی کمی بات؟ کب سے ہے آسمان؟ کب سے ہے؟ ہم تو اتنا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کب سے ہے، صدیوں سے ہے. ٹھیک ہے. تو آسمان میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے نا. آسمان میں نہ کبھی آسمان پھٹتا ہے نہ کوئی کبھی ایسا ہوا کہ ہاں ہنگامہ ہوا کہ آسمان پھٹ گیا ہے یا کوئی ایسا ہو گیا ہے، کچھ نہیں ہے بالکل. اور بغیر ستون کے ہے. آسمان میں کوئی ستون دکھ رہا ہے؟ ہمیں نہیں دکھ رہا ہے. ایسے تو کوئی تا حد نگاہ میں کوئی ستون نہیں دکھتا ہے. ٹھیک ہے. ستون مینس عمارت، ستون مطلب یہ پلر نہیں ہے نا. یہ جو گھر ہے، کوئی بھی چھت روف جو ہوتی ہے تو اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ پلرز کی ضرورت ہوتی ہے نا. تو آسمان میں پلر دکھتا ہے؟ نہیں دکھتا ہے. کوئی نقص نہیں ہے آسمان. اس طرح اللہ نے کہا کہ تم لوگ طیر کی طرف، پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے ہو کیسے وہ اڑتے ہیں آسمان میں اور گرتے بھی نہیں ہیں. کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کچھ زخمی ہو جاتا ہے تو گر جاتا ہے. تو پرندے اڑتے ہیں آسمان میں کیسے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں. درخت کی طرف نہیں دیکھتے ہو. اللہ درخت اگاتا ہے، ہرا درخت، اور وہ درخت کیا ہوتا ہے، اس سے آگ مطلب لکڑیاں جلاتے ہیں آگ. تو یہ سب سوچنے کی چیز ہے کہ کیسے گرین درخت سے پھر آگ بن جاتا ہے، کیسے وہ ایندھن کا کام آتا ہے، کیسے ہم پانی نکالتے ہیں زمین کے اندر سے. تو یہ ساری چیزیں کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک. تو جب ان چیزوں پہ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ پہ ہمارا ایمان بڑھ جائے گا. تیسری وجہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کے کام بہت زیادہ کریں کہ جتنے زیادہ اطاعت کے کام ہوں گے ایمان میں زیادتی ہوتی جائے گی. خواہ زبانی اطاعت ہو یا فعلی اطاعت ہو. زبان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے سے ایمان کی کیفیت اور اس کے مقدار میں اضافہ ہوتا ہے. یہی حال نماز، روزہ، حج وغیرہ کا ہے. کہہ رہے ہیں کہ تیسری وجہ ہے ایمان میں زیادتی کی تیسری وجہ کیا ہے؟ اطاعت کا کام، عبادت کا کام. اطاعت مطلب بات ماننا. اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ بات ماننا. اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا ہی تو عبادت ہے. عبادت کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہی تو عبادت ہے نا. جو اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں. تو اس کو ماننا جتنا زیادہ ہوگا ایمان میں زیادتی ہوگی. زبان کے ذریعے سے ہم اللہ کا ذکر کریں، ٹھیک ہے، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیح کریں. دل کے ذریعہ ہم اللہ پہ بھروسہ جتنا ہو، اللہ پہ ہمارا توکل جتنا ہو، اللہ پہ اعتماد زیادہ ہو. اعتماد مطلب بھروسہ، امید ہو زیادہ، سمجھ رہے ہو؟ تو اس سے ایمان بڑھ جاتا ہے. اسی طرح سے عبادت جتنا زیادہ کرے، نماز زیادہ کوئی پڑھ رہا ہے یا دل کے ساتھ پڑھ رہا ہے، 5 وقت پڑھ رہا ہے. 5 وقت کی نمازیں بہت ہے. اگر ہم فرض 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ اگر ہم پڑھتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور پوری سنن اور اس کے جو صحیح طریقے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے، بہت ہے.
ٹھیک ہے. تو 5 وقت کی نمازیں ہیں, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے. تو یہ جو جتنا آدمی جتنے اچھے سے کرتا ہے, سمجھ رہے ہو, تو وہ ہے اچھے سے کرنا. کیا ہے, ایک انسان اتنا سارا حلوہ بنا دیا اور ایک انسان اتنا بنایا, اچھے سے بنایا, سمجھ رہے ہو. تو وہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم 10 20 رکعت پڑھیں اور بس وہ کر رہے ہیں, نہ دعا سمجھ رہے ہیں, اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا گفتگو کر رہے ہیں, سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں, اس کو ہم سمجھ نہیں رہے ہیں, سمجھ رہے. تو وہ فرق ہوتا ہے. تو ضروری سی بات ہے, ایک انسان جتنی دل سے پڑھے گا, ایک انسان جو عبادت کو سمجھ کر پڑھ رہا ہے, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیری ساری تعریف ہے جو تو سارے جہاں کا رب ہے. یہ بات ہم اللہ سے کریں. اور ایک انسان ہے جو اس بات کو نہیں سمجھ رہا ہے, سمجھ رہے ہو. تو ضروری سی بات ہے, جو سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہے اس کے ایمان میں زیادتی ہے, سمجھ رہے, اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ قبول کرے گا اس کی عبادت کو. تو یہ چیز ہے, یہ فرق ہے. آپ لوگ اسی لیے بیٹھے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ سیکھیں گے. ایمان میں زیادتی کی وجہ ہم نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو جتنا جانیں گے, اللہ کی خوبیوں کو جتنا جانیں گے, تو اتنا ہمارا ایمان بڑھ جائے گا. اس کی ہم نے مثال بھی پڑھی, ٹھیک ہے, مثال پڑھی نا. کون سی مثال پڑھی؟ مثال پڑھی نا کہ ایک انسان ہے جو بہت ساری خوبیوں کا مالک ہے, تو اس کے بارے میں جانیں گے تبھی تو اس کی قدر کریں گے, اس کی عزت کریں گے. تو ایمان میں کمی کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے اسماء و صفات کو نہ جاننا, اللہ کی خوبیوں کو نہیں جاننا. جتنا کم جانیں گے اتنا ہمارے ایمان میں کمی ہوگی. دوسری وجہ کیا ہے؟ وہی ہے سیم, کائنات اللہ کے نظام پہ, اللہ کے نظام قدرت پہ غور و فکر نہ کرنا یا بہت کم کرنا, کبھی کبھار کرنا. ایک انسان ہے بہت غور و فکر کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. جب وہ جاتا ہے, سفر کرتا ہے, تو پیڑ پودوں کو دیکھتا ہے, سوچتا ہے کہ اللہ نے کتنی ہریالی کی ہے, پانی کو دیکھتا ہے, اس کے فوائد کو سوچتا ہے, تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اور جو انسان ان چیزوں پہ غور و فکر نہیں کرتا ہے تو اس کی ایمان میں کمی ہو جاتی ہے. تیسری وجہ ہے نافرمانی اور معصیت کا مرتکب ہونا. تیسری وجہ کیا ہے؟ نافرمانی اور معصیت, مطلب گناہ کا مرتکب ہو. تیسری وجہ ہے گناہ کرنا. تیسری وجہ نافرمانی معصیت کا مرتکب ہونا مطلب گناہ کرنا. تیسری وجہ کیا ہے؟ گناہ کے کام کرنا, ٹھیک ہے. تو گناہ کے کام کرنے سے دل اور اس کے انسان کے ایمان پر بڑے برے اثرات ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں زنا کرتا ہے کوئی زنا کرنے والا جبکہ وہ زنا کر رہا ہو اور وہ مومن بھی ہو, یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے. تو تیسری وجہ کیا ہے؟ گناہ کے کام کرنا. گناہ کے کام کرنے سے ایمان میں کمی ہو جاتی ہے. گناہ کے کام کرنے سے ایمان میں کیسے کمی ہو جاتی ہے؟ ہم نے جانا ہے کہ دل جو ہے, جیسے وائٹ ہمارا لباس ہے, کپڑا ہے, اس پہ ڈاٹ پڑتا ہے, ٹھیک ہے, ڈاٹ پڑتے جاتا ہے. تو ویسے ہی جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو دل پہ ڈاٹ پڑتا ہے, دل پہ ڈاٹ پڑتا ہے اور پڑھتے جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ہم غافل ہو جاتے ہیں اس ڈاٹ سے, جیسے اگر ہم اس کو صاف نہیں کریں گے, اس گندگی کو صاف, تو ڈاٹ بڑھتے جائے گا, گندگی بڑھتے جائے گا. ہاں, گناہ ایک انسان ہے. کوئی دیکھو دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ مان لو کہ جیسے کوئی ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر عبد الملک ہے یا کوئی بھی ڈاکٹر ہے جس کے ماتحت میں ہیں آپ, ٹھیک ہے. تو جو جس سے آپ زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں, تو کیا ان کی نافرمانی کا کام کریں گے ان کے سامنے میں؟ نہیں کریں گے. اب اللہ تعالیٰ نے جتنا ہمارے اوپر بھلائیاں کی ہیں, احسان کیے, اتنا کسی نے نہیں کیا, کسی نے نہیں کیا. کسی نے اگر دنیا میں کیا بھی ہے تو اللہ نے وسیلہ بنایا, اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہے یہ چیز, تو کرتے ہیں, ذریعہ بنایا. تو اصل تو احسان اور بھلائی کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو اگر ہم یہ سوچیں تو کیا ہم اللہ کی برائی کر سکیں گے؟ الحمدللہ. تو کیا ہم برائی کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے, ٹھیک ہے. تو اگر ہم کوئی برائی کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم جو ہے اس وقت اللہ کو بھول جا رہے ہیں, سمجھ رہے ہو, اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جا رہے ہیں, یعنی ایمان ہم سے نکل جاتا ہے, سمجھ رہے ہو, ایمان نکل جاتا ہے. تو یہ دلیل ہے کہ ایمان میں کمی ہو جاتی ہے. اور حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں زنا کرتا ہے کوئی زنا کرنے والا جبکہ وہ زنا کر رہا ہو اور مومن بھی ہو, یعنی ایمان کی حالت میں کوئی زنا نہیں کر سکتا. زنا کا ورڈ اس لیے خاص طور سے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں, ٹھیک ہے.
زنا کا مطلب ہے ناجائز تعلق. زنا کا مطلب ہے اسلام میں ہے کہ شوہر بیوی جو شادی ہوتے اس کے بعد تعلق قائم کر سکتے ہیں, اور زنا کا مطلب ہے کہ آپ نے تعلق شادی نہیں ہوئی اور آپ نے کسی سے غلط تعلق کیا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی؟ تو اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ایمان کی حالت میں کوئی زنا نہیں کر سکتا, اس لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے, حرام ہے. ٹھیک ہے, تو اتنا بڑا گناہ کوئی ایمان کی حالت میں نہیں کر سکتا ہے. چوتھی وجہ یہ ہے اطاعت کے کاموں سے. اطاعت مطلب بات ماننا, عبادت. اطاعت مطلب اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا, تو اس سے دور رہنا, بات نہیں ماننا. اب بات نہیں ماننا کئی طرح کا ہو سکتا ہے. ایک بات نہیں ماننا ہے, ایک یہ ہے کہ واجب ہے جیسے نماز پڑھنا یا زکوٰۃ دینا, تو اس پہ تو آپ کو گناہ ہوگا, اس میں صرف آپ کی کمی نہیں ہوگی, ایمان میں صرف کمی نہیں ہوگی, اس میں کیا ہوگا آپ کو گناہ بھی ہوگا. ایک ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے لیکن یہ ہے کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, یعنی مطلب سنت وغیرہ کے درجہ میں ہے اطاعت والا کام, سمجھ رہے ہیں, تو اس میں آپ کو گناہ نہیں ہوگا. یا پھر یہ کہ واجب کام ہے لیکن آپ عذر کی بنا پر چھوڑ رہے ہیں, عذر کی بنا پر چھوڑ رہے ہیں, جیسے کہ روزہ مسافر چھوڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, بعد میں رکھے گا. یا پھر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں شرعی عذر کی بنا پر, ٹھیک ہے, جو مخصوص خاص جو ایام ہوتے ہیں اس میں آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو چھوڑ رہے ہیں, تو ایمان میں تو کمی ہو رہی ہے, آپ کی عبادت میں کمی ہو